جو قرضے ملے ہیں ان کو یہ امداد کہہ کر اگلے دن سارے پاکستان کے اخباروں میں آدھے صفحے کے اشتہار تھے اور یہ اشتہاری حکومت میں نے اس دن کہا تھا سوائے اشتہاروں کے ان کا کوئی کام ہی نہیں ہے. یہ آپ نے خود دروازہ کھولا ہے تو میں کہہ رہی ہوں لیکن نہیں بہت اچھا آپ لائیں. جہاں تک جنیوا کی بات ہے چیئرمین صاحب دیکھیں سر یہ تو نہ کوئی آپ لوگوں نے موشن لایا ڈبیٹ ایسی کھولی تھا باقی سینیٹرز نے بھی تو تقریر نہیں ہے سر. آپ لیڈر آف دا اپوزیشن میں بڑی عزت ہے لیکن سر باقی سینیٹرز کو بھی بولنے دیں سر. تو آپ نے 2 دفعہ آپ نے بھی بولا نا سر. جی ڈاکٹر صاحب جی لیڈر آف دا اپوزیشن بولنا ہے بیٹھ تشریف رکھیں باقی سینیٹر مائک بند کرو. جی سر میری معذرت ہے. نہیں اٹ کین ٹھیک ہے جی اب آپ جی. اچھا اور دوسری بات ہے میں یہ بتاتی چلوں کہ پہلے کیا مطلب بولنا چلانے سے کیا جی آپ بتائیں شیر رحمان صاحب چھوڑیں. جی جی ہاں جی میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ پاکستان میں کی تاریخ میں پہلی دفعہ خارجہ وزیر جو ہیں انہوں نے خود اپنا سٹیٹمنٹ بھی دیا ہے اور آپ بے شک اس کو ویریفائی کرا لیں چیک کرا لیں. وہ اپنے ایکسپینسز پے کرتے ہیں فورن ٹرپ کے لیے جب بھی ہاں ڈیٹیل میں آئی ایم ناٹ ایڈریسنگ یو ہاؤس وہ چلا رہے ہیں اور وہ جتنی بھی ٹرپس کا ہے آپ بے شک لے لیں اور یہ بھی پوچھ لیں کہ آپ کے کاپ ڈیلیگیشن نے 26 میں کیا گل کھلائے اور ہم کیا کر کے آئے ہیں. بالکل ہم ورکنگ ڈیلیگیشن گئے ہیں ببانگ دغل کہتے ہیں ہم ورکنگ ڈیلیگیشن گئے ہم سیر سپاٹوں پہ نہیں گئے ہیں اور اپنی ذات کو چمکانے کے لیے نہیں گئے ہیں. پاکستان کے وقار کو ساری دنیا نے تسلیم کیا ہے کہ پاکستان G77 کا لیڈر تھا اس دفعہ and we led from the front and we have got اس کی ساری دنیا میں تعریف ہو رہی ہے پذیرائی ہو رہی ہے. آپ کو پاکستان کی جب تعریف ہوتی ہے تو تکلیف کیوں ہوتی ہے یہ تو نہیں ہونی چاہیے. ڈیٹیل ہر جگہ ملے گی. I'm addressing the chair not you. Thank you very much. I again put on record that the foreign minister pays for his own trips. Honorable leader of the opposition. وضاحت سر 2 ڈیلیگیشن گئے تھے ایک شرم الشیخ کیا تھا ایک جنیوا گیا تھا اور انہوں نے کہا ہم اپنی ذات کو چمکانے کے لیے نہیں گئے تھے اور جو انہوں نے وہاں پر کارنامے دیے میں اس دن ہاؤس میں اس پہ بات کر چکا تھا میں لمبی بات نہیں کرتا. یعنی کہ جو قرضے ملے ہیں ان کو یہ امداد کہہ کر اگلے دن سارے پاکستان کے اخباروں میں آدھے صفحے کے اشتہار تھے اور یہ اشتہاری حکومت میں نے اس دن کہا تھا سوائے اشتہاروں کے ان کا کوئی کام ہی نہیں ہے. تو پھر بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی ذات کو چمکانے نہیں گئے تھے. تو وہ ان اشتہاروں میں جو غلط بیانی آپ نے کی جس میں لکھا کہ 9 ارب سے زیادہ امداد تھی جبکہ ایکچولی آپ قرضہ لے کر آئے تھے تو وہ کیا تھا میرا ایک سوال ہے ان سے. دوسرا شرم الشیخ تو آپ گئے تھے اور شرم الشیخ سے بھی آپ خالی ہاتھ آگے اور جہاں تک میری اطلاع ہے شرم الشیخ میں جو خرچہ ہوا تھا وہ اس پہ بھی ذرا کریکشن کر دیں. میری اطلاعات یہ ہیں کہ وہ جو فلڈ ریلیف والوں کے پیسے تھے اس میں سے خرچہ ہوا تھا وہاں سے اور تو کچھ نہیں ملا تو شرم الشیخ سے کچھ شرم ہی ساتھ لے آتے تو ہم کہتے چلے پاکستان کا کچھ ہو گیا. اور تیسری بات سر یہ کہ جو فارن منسٹر صاحب یعنی کہ حالت یہ ہے سفارت خانوں میں تنخواہیں دینے کے پیسے نہیں ہیں اور فارن منسٹر صاحب کا ورلڈ ٹور ہی ختم نہیں ہوتا اور وہ کہتے ہیں میں اپنی جیب سے دیتا ہوں. سر وہ بھی تفصیلات ذرا لے آئیں ہم دیکھ لیں کہ انکم ٹیکس میں کہاں پر انہوں نے یہ دکھایا ہے کہ اتنے پیسے انہوں نے اپنے ٹریول پہ خرچ کیے. بڑی اچھی بات ہے اگر ایسا ہے تو ہم اس کو اپریشیٹ کریں گے. آنریبل منسٹر فار کلائمیٹ چینج. یہاں پھر میں کہوں گی کہ شرم الشیخ پر یہ بڑی تنقید کر رہے ہیں کہ وہاں پیسے لانے گئے تھے. پہلے تو سب کو پتا ہونا چاہیے تھوڑا اپنے آگاہی کر لیں کہ کون سے انٹرنیشنل فورم پہ کیا ہوتا ہے. شرم الشیخ کاپ 27 تھا کاپ 28 کاپ 26 کسی سے پیسے نہیں آتے ہیں. پاکستان نے وہاں لیڈرشپ کی دنیا کے لیے گلوبل ساؤتھ کے لیے لاس اینڈ ڈیمیج کا فنڈ بنایا جو کوئی آپ کو کل آپ کے حلووں کے لیے نہیں آئے گا. اور توشہ خانہ کے حوالے سے بھی آپ نے جو ڈیٹیل بلکہ ہم کہہ رہے ہیں کلیریفائی کریں جو بیچے گئے ہیں ہار جو بیچی گئی انگوٹیاں گراف جویلر دنیا میں مشہور ہے بلگاری دنیا میں مشہور ہے اس کا سارا کچا چھٹا سامنے آ گیا ہے کہ 20% پہ وہ خرید کے بیچی گئی ہیں. دبئی پرائیویٹ جیٹس پہ گئی ہیں بکائی کے لیے. یہ کامرس چل رہی تھی یہ ٹریفکنگ ان جویلری ہو رہی تھی فرام دا توشہ خانہ. یہ آپ نے خود دروازہ کھولا ہے تو میں کہہ رہی ہوں لیکن نہیں بہت اچھا آپ لائیں. جہاں تک جنیوا کی بات ہے چیئرمین صاحب جنیوا کی بات جہاں تک ہے تو کچھ ہم گزرا گئے تھے 4 5 تو 6 اس میں ایک کا سیکرٹری تھا صرف
2 के सेक्रेटरी, फॉरेन सेक्रेटरी था, EAD था, हम खुद अपना सारा काम कर रहे थे, फोटो कॉपीज खुद कर रहे थे और पूरे दिन लगे रहे और बिल्कुल किसी ने नहीं कहा कि ये इमदाद तो ग्रांट्स ही होती हैं। आप ही की हुकूमत ने 48,000 बिलियन लिया है जो पाकिस्तान की तारीख में किसी हुकूमत ने नहीं लिया। 70 साल में 100,000 बिलियन लिया गया था, यानी ट्रिलियन, पूरी 70 साल में। आपने उसको माशाल्लाह 4 साल में 4 चांद लगा के डबल कर दिया, इतनी शाह खर्चियां की कि अभी भी पाकिस्तान डूबा हुआ है। जहां तक जिनीवा की है, मैं जहालत की बात नहीं करूंगी, अल्लाह आपको और नॉलेज और आप जोश खिताबत अता करे। बात सिंपल सी है, वो प्रोजेक्ट एंड प्रोग्राम फंडिंग होती है जो पाकिस्तान की तामीर नौ के लिए इतने बड़े फ्लड के बाद आपको अपने खैबर पख्तूनख्वा की आवाम की फिक्र होनी चाहिए, पंजाब, साउथ पंजाब की फिक्र होनी चाहिए। सिंध तो आपने बिल्कुल, अब तो वहां से वाइप आउट भी हो गए, तो आपने वहां भी कुछ नहीं पूछा कि बस हमारे वोटर हैं और बाकी पाकिस्तान अलग। तो हम सत्ता करेंगे जी, सबकी रिकंस्ट्रक्शन में सारे सूबे वहां गए बाय इन्विटेशन। खैबर पख्तूनख्वा का सेक्रेटरी भी वहां थे, उनके वजीर भी वहां थे, तैमूर झगड़ा साहब वहां थे, बलोचिस्तान के भी थे, हम सबको लेके गए। हम पाकिस्तान की बात करने गए थे। दोज वर प्रोजेक्ट एंड प्रोग्राम फंडिंग दैट वी गॉट, इट वाज अबव ऑल एक्सपेक्टेशंस, सबसे ज्यादा तजावुज किया है और दुनिया ने माना है कि पाकिस्तान का रेजिलिएंट रिकवरी प्रोग्राम जो है, जो बना के गए थे रातों रात और रोज काम किया था, उसको सबने सराहा है। यूएन सेक्रेटरी जनरल के ट्वीट देख लें। आपको अगर नहीं बर्दाश्त हो रहा पाकिस्तान की कामयाबी तो उसे कम से कम छुपा तो लें, उसको अपने गिरेबान में ही रखें, ऐसी बातें ना करें। सेनेटर दिनेश कुमार सर, देखिए सर, ये तो न कोई आप लोगों ने मोशन लाया, डिबेट ऐसी कोई, बाकी सेनेटर्स ने भी तो एग्री करनी है। सर आप लीडर ऑफ द अपोजिशन में बड़ी इज्जत है, लेकिन सर बाकी सेनेटर्स को भी बोलने दें सर। तो आपने 2 दफा आपने भी बोला ना सर। जी डॉक्टर साहब, जी लीडर ऑफ द अपोजिशन बोलना है, बैठ तशरीफ रखें, बाकी सेनेटर माइक बंद करो जी। सर मेरी माजरत है सर, लेकिन अगर लीडर ऑफ अपोजिशन जिसने पॉलिसी, जो मिनिस्टर ने पॉलिसी बयान देना होता है, अगर वो झूठ का पुलंदा होगा तो उसका कम से कम सर यहां से जवाब तो आएगा। हम क्या कह रहे हैं? हम यही कह रहे हैं कि ग्रांट नहीं मिली आपको कर्जा मिला है। आप जिसको अंग्रेजी हमें भी आती है, प्रोजेक्ट फंडिंग हमें पता क्या है, किन प्रोजेक्ट से निकाल, और क्या उसमें से काफी पुराना कर्जा है। तो ये जो अदादो शुमार की ये चक्कर चलाते हैं, इससे इनकी नाकामियां छुप नहीं सकती हैं। इन्होंने अपनी मईशत को सिर्फ इसी पर रख दिया कि सलाब के नाम पर कुछ मिल जाए, और इसके अलावा इससे आगे कुछ नहीं है। तो मैं ये गुजारिश करूंगा कि ये अपने जो महंगे होटलों में रहना, सैर सपाटे, इसको छोड़े, पाकिस्तान की असल मईशत में काम करें। इस पैसे का पाकिस्तान की मईशत से कोई ताल्लुक नहीं है। और बाकी जिस सैलाब के लिए आप गए थे, यू आर पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, उस पर भी जरा बहस करा दें। ये कैसा सैलाब आया था कि जो हारियों की जमीन में घुस गया और विटेरों को छोड़ दिया? ये सब आपकी नाहलियां हैं। ये वही सैलाब है जो आसमान से गिरा था। ये आप ही कहते रहे हैं, हम तो नहीं कहते रहे। तो आप अगर कुछ हो नहीं सकता तो कम से कम आप उस पर क्रेडिट लेने की गलत कोशिश मत करें। और एक बात सर, तोशा